السلام علیکم ناظرین، دا لاسٹ مسٹریز یعنی گمشدہ اسرار کی ایپیسوڈ 3 کے ساتھ میں محمد رضوان افضل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے آرکیولوجسٹ آسٹن ہنری کو عراق کے شہر نینوا میں ملنے والی تختیوں یعنی ٹیبلٹس کے بارے میں ذکر کیا تھا۔ ریسرچ سے معلوم ہوا کہ ان تختیوں کی عمر تقریباً 3500 سال پرانی ہے۔ ان تختیوں پر ناظرین ایک داستان لکھی ہوئی تھی جو آج سے 3500 سال پہلے کے لوگوں نے لکھی تھی، اور ناظرین یہ داستان تخلیق کائنات سے متعلق ہے۔ ناظرین، ان ٹیبلٹس یعنی تختیوں کو ڈی کوڈ کرنے کے بعد جو مفہوم سامنے آیا وہ کچھ اس طرح سے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب اونچے آسمان کا نام نہ تھا اور جب نیچے کوئی زمین نہ تھی، جب صرف پانی تھا، نہ کوئی جھاڑی تھی، نہ ہی کوئی جھونپڑی تھی اور نہ ہی کوئی دلدل تھی، جب کوئی نفس نہ تھا، نہ ہی کوئی قسمت لکھی گئی تھی، تب اس میں خدا کا حکم آیا۔ Now this seems very interesting۔ اگر ہم اس پوری عبارت کو جو تقریباً 1000 لائنوں پر لکھی ہوئی ہے اس کا مفہوم سمجھیں تو اس میں مختلف چیزوں کی پیدائش سے پہلے پانی کے ہونے کا ذکر کیا گیا ہے کہ بس پانی ہی تھا، اور پھر ایک ہمیشہ سے رہنے والے باغ کا ذکر، اور پھر اس کے بعد انسان کا ذکر، اور پھر روح کا ذکر جو آسمان سے آئی تھی۔ لیکن ناظرین، اس تمام داستان میں جو سب سے چونکا دینے والی اور حیرت انگیز بات ہے وہ اس میں ایک یونانی ترجمے کا لفظ ہے لوگوس، جس کا مطلب ہے کہی گئی بات۔ ناظرین، اگر آسان الفاظ میں اس کا مفہوم سمجھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب خدا نے تخلیق کرنی چاہی تو اس نے ایک بات کہی۔ اب وہ کیا بات کہی، اس بارے میں یہ تختیاں خاموش ہیں۔ تو چلیں ایک ان سے بھی قدیم تہذیب میں چلتے ہیں جو آج سے تقریباً 5000 سال پرانی سمرہ کی تہذیب ہے۔ ناظرین، سمرہ کی تہذیب یا سمیرین سویلائزیشن کے آثار بھی عراق کے ایک شہر اور میں ملے ہیں، جہاں کھدائی کے دوران تقریباً 10 سے 20 لاکھ سمیرین ٹیبلٹس دریافت ہوئی۔ ناظرین، سمیرین، سمر یا سمرہ عراق کی ایک قدیم تہذیب کا نام ہے جو 4000 سال قبل مسیح سے لے کر 3000 سال قبل مسیح تک دریائے دجلہ و فرات کے درمیان موجود تھے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ سامی اور نسل نہیں تھے اور اس علاقے کے باہر سے آئے تھے۔ ان کی زبان اعلیٰ ترقی یافتہ تھی اور وہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ ان کی زبان سمری تھی اور ان کی لکھی ہوئی تختیاں قدیم مصر سے ملنے والی تحریر سے بھی پرانی ہیں۔ سومیری تہذیب کا شمار دنیا کی اولین تہذیبوں میں ہوتا ہے، جیسا کہ قدیم مصر کی تہذیب، قدیم ایلام کی تہذیب وغیرہ وغیرہ۔ وادی دجلہ و فرات کے درمیان میں رہنے والے یہ لوگ بہترین کاشتکار تھے اور کاشتکاری کے ایسے طریقے دریافت کر چکے تھے جن کو استعمال کر کے بہترین فصلیں اگاتے تھے۔ اسی بہترین کاشتکاری اور فصلوں کی پیداوار نے ان کو ایک پھلتی پھولتی شہری تہذیب میں تبدیل کر دیا تھا۔ اس کا اندازہ ہمیں اوروق اور چمدہ نصر کے علاقوں سے ملنے والی تختیوں کی قدیم تحریر سے ہوتا ہے۔ یہ تاریخی تحریر 3000 سال قبل عیسوی کے دور کی تصور کی جاتی ہے۔ ناظرین، موجودہ دور میں ہونے والی امریکہ عراق جنگ، جس کے بارے میں ایک مکتب فکر یہ کہتا ہے کہ یہ جنگ مہلک کیمیائی ہتھیاروں کے بارے میں نہیں لڑی گئی، بلکہ اس کا اصل مقصد صدام حسین سے دریافت شدہ تختیوں کو واپس لینا تھا جو انہیں کھدائی کے دوران ملی تھی، اور عراق پر حملہ کرنے کے بعد امریکی فوج کا سب سے پہلا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ ان تختیوں کو عراق سے باہر لے جایا جائے۔ ناظرین، ان تختیوں میں سمرہ کے لوگ لکھتے ہیں کہ نمو نامی ایک قوت ہوا کرتی تھی جو ہمیشہ سے موجود تھی، اور نمو نے پانی کے بہت بڑے ذخیرے سے زمین اور آسمان بنائے۔ ناظرین، سمرہ کا دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں شمار ہوتا ہے اور یہ تہذیب کافی ترقی یافتہ تھی۔ آج کے دور میں موجود چیزوں میں سے تقریباً 100 سے زیادہ کی ایجادات سمرہ کے دور میں ہوئی تھی۔ مثلاً دنیا کی سب سے پہلے لکھائی کا آغاز، سب سے پہلی گھڑی، سب سے پہلے آبپاشی کا نظام اور جیومیٹری کا سب سے پہلا استعمال بھی سمرہ کی تہذیب میں شروع ہوا۔ چلیں، اگر صرف 2 تہذیبیں ہی کافی نہیں ہیں تو ہم آج سے 3000 سال پرانے مصر کی تہذیب کی طرف چلتے ہیں جو اس وقت کے دور کی سپر پاور ہوا کرتی تھی۔
ناظرین، آج مصر میں موجود اہرام مصر جو مخصوص شکل کے مخروطی مقابر ہیں کا شمار انسان کی بنائی ہوئی عظیم ترین تعمیرات میں ہوتا ہے۔ یہ اہرام زمانہ قدیم کی مصری تہذیب کے سب سے لافانی یادگاریں ہیں۔ ماہرین آثار قدیمہ میں یہ اتفاق پایا جاتا ہے کہ ان اہرام کی تعمیر کا مقصد فرعون مصر اور شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والے دیگر افراد کا مدفن تھا۔ اہرام مصر میں غزہ کا عظیم اہرام دنیا کے 7 عجائبات میں سے وہ واحد عجوبہ ہے جو آج بھی اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ ناظرین، اس قدر طاقتور قوم کے بنائے ہوئے ان اہراموں کے اندر جو عبارات لکھی ہوئی ہیں ان کا مفہوم بھی یہی ہے کہ ایک نون نامی ہستی نے پانی کے ایک بہت بڑے طوفانی سمندر سے زمین و آسمان بنائے، ایک ایسا سمندر جو اندھیرے میں تھا۔ اگر یونانی تہذیب کی بات کریں جو آج سے تقریباً 2300 سال پرانی تہذیب ہے، وہ بھی ایک کالے پانی کے سمندر اوقیانوس سے اس کائنات یعنی زمین اور آسمان کی تخلیق کی بات کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ یہ تینوں تہذیبیں تو ادوار میں بالکل ایک دوسرے کے آس پاس تھیں اور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ کانسیپٹس ایک دوسرے سے لیے ہوں۔ تو چلیں میں آپ کو ان تینوں تہذیبوں سے بہت دور ایک اور تہذیب میں لے چلتا ہوں، آسٹریلیا پہ موجود ایبوریجنل لوگ۔ ان ایبوریجنیز کے مطابق تمام روحوں کی مالک ایک ایسی بہت بڑی طاقت تھی جس کے علاوہ کوئی بھی موجود نہیں تھا، پھر اس طاقت نے روشنی بنائی اور زمین کو زندگی دی۔ چلیں اب آسٹریلیا سے دور چائنا کی چائنیز تاؤ میتھولوجی کی بات کرتے ہیں۔ وہ لوگ بھی ایک ایسے خدا کا ذکر کرتے ہیں کہ جس نے بہت بڑے پانیوں کو علیحدہ کیا اور پھر پہاڑوں کو ان کی جگہ رکھا، اور یہ سب کچھ اس نے اپنے علم اور کہے ہوئے الفاظ سے کیا۔ اور کوریا کی چیونگ جی وانگ میتھولوجی، وہاں پہ بھی زمین اور آسمان کے کسی زمانے میں ایک ہونے کا کانسیپٹ ملتا ہے۔ چلیں اب براعظم افریقہ کے مغربی حصے میں مانڈے میتھولوجی اور وسطی افریقہ میں یوروبا میتھولوجی کی بات کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ دونوں میتھولوجیز ایک بہت بڑی عظیم قوت کی موجودگی کا ذکر کرتے ہیں جو تنہا تھی اور اس نے پانی سے تخلیق کی۔ اور ناظرین، اب یہاں پر امریکہ کے ایک بہت پرانے قبیلے چیروکی کا ذکر کرتے ہیں جو کہ امریکہ کے ریڈ انڈینز کا ایک قبیلہ تھا، اور یہ امریکہ کے علاقے ہوائی جو کہ سمندروں کے بیچوں بیچ ایک جزیرہ نما علاقہ ہے جس کا دنیا سے تقریباً کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہاں کے لوگ بھی یہ بات کرتے ہیں کہ ایک عظیم ہستی نے اس کائنات کی تخلیق پانی سے کی اور یہ عمل 7 دنوں تک جاری رہا۔ اور اب آخر میں یورپ کا ملک فن لینڈ، جہاں آج بھی وائنامائنن کی داستان زندہ ہے جس میں لکھا ہے کہ کیسے اس نے پانی سے اس کائنات کی تخلیق کی۔ تو جیسا کہ ناظرین ابھی آپ نے دیکھا کہ میں نے آج سے ہزاروں سال دور اور ہزاروں میلوں دور مختلف ادوار اور مختلف قوموں کا ذکر کیا۔ لیکن ناظرین، اس عمل کے دوران کچھ ایسی باتیں بھی میری سامنے سے گزری جو کہ بالکل حیران کن اور مضحکہ خیز ہیں۔ مثلاً افریقن میتھولوجیز میں زمین کی تخلیق دیے جانے کے بعد اسے سونے کی زنجیروں میں جکڑ دیے جانے کی کہانی ملتی ہے، اور اسی طرح فن لینڈ کی میتھولوجی میں ایک کوا آ جاتا ہے جو زمین اور آسمان کے بنانے میں وائنامینن کی مدد کرتا ہے۔ تو ناظرین، آپ اور میں ہم سب جانتے ہیں کہ نہ ہی زمین کو سونے کی چینوں سے جکڑا گیا اور نہ ہی زمین اور آسمان کی تخلیق میں ایک کوے کا مدد کرنا ممکن ہے۔ اس لیے میں نے ایسی تمام مضحکہ خیز باتوں کو ذکر کرنے سے پہلے ہی فلٹر آؤٹ کر دیا ہے، اور اس میں جو ایک سمجھنے کی بات ہے وہ یہی ہے کہ ہر چیز کی تخلیق میں پانی کا استعمال اور پھر ایک واحد ایک ہستی کی یا ایک قوت کی موجودگی کا انکشاف، یعنی یوں لگتا ہے کہ تمام دنیا میں ایک ہی پیغام بھیجا گیا تھا، مگر ہاں پیغام لانے والے شاید مختلف تھے اور وہ مختلف ادوار میں اس دنیا میں آتے رہے، مگر پیغام بھیجنے والا ایک ہی ہے۔
تو ناظرین، ان سب باتوں سے ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ سائنس کے علاوہ دنیا میں ایک اور علم بھی موجود ہے، اور جو سائنس سے کہیں زیادہ پرانا اور کہیں زیادہ وسیع ہے، اور یہ علم دنیا کے اس وقت 85% یعنی 85% لوگوں کے پاس موجود ہے، کسی صورت میں، کسی شکل میں، اور اس علم کا نام مذہب ہے۔ ناظرین، اس وقت دنیا میں تقریباً 3000 مختلف مذاہب موجود ہیں، اور ہر مذہب کے ماننے والے اپنے مذہب کے درست ہونے میں ہی یقین رکھتے ہیں۔ لیکن اس وقت ناظرین، ہم دنیا میں موجود چند بڑے مذاہب اور کچھ فلسفوں کا مطالعہ کریں گے۔ جیوڈیزم یا یہودیت بلا شبہ ایک پرانے مذاہب میں سے ایک مذہب ہے، جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ دنیا بنائی تو خدا نہیں تھی، لیکن دنیا ایک فلیٹ ارتھ ہے، یعنی چپٹی زمین ہے، اور اس کے نیچے پانی ہے، اور جنت آسمان میں اوپر جبکہ جہنم زمین کے نیچے ہے۔ اور پھر عیسائیت یعنی کرسچینٹی، جو اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے، اور وہ لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ کائنات کا بنانے والا تو ایک خدا ہی ہے، مگر کائنات میں موجود تمام سیارے، سورج، ستارے زمین کے گرد گھومتے ہیں، اور یہ ساری تخلیق صرف 6500 سال پہلے خدا نے کی، اور اس نے 6 دن میں یہ سب کچھ تخلیق کیا اور 7ویں دن آرام کیا۔ اسی طرح ناظرین، 2500 سال پرانے یونانی فلسفے کا اثر آج بھی موجود ہے، اور ان کے ماننے والے یہ یقین رکھتے ہیں کہ کائنات واقعی ایک خدا نے بنائی تھی، اور وہ یہ مانتے ہیں کہ اینڈرومیڈا نامی ایک دیوی آسمان میں اڑتی چلی جا رہی تھی، اور وہ جہاں جہاں دودھ گرا رہی تھی وہاں پر ایک دودھیا راستہ بن رہا تھا، جس سے کائنات کی تخلیق ہوئی۔ اور ناظرین، یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اسی دودھیا راستے کی مناسبت سے ہماری گیلیکسی کو آج ملکی وے کہا جاتا ہے، اور اینڈرومیڈا نام کی ایک گیلیکسی جو ان کی دیوی کے نام پر ہے، ہماری ملکی وے گیلیکسی کے بالکل قریب ترین واقع گیلیکسی ہے۔ اور اسی طرح ناظرین، دیگر مذاہب جیسے کہ ہندوازم، بدھ مت، جینزم وغیرہ یہ سب مانتے ہیں کہ یہ کائنات ہمیشہ سے تھی، اور نہ ہی اس کا کوئی انتہا ہے اور نہ ہی کوئی اس کی ابتدا۔ ناظرین، یہاں آگے بڑھنے سے پہلے چند باتوں پر غور کر لیتے ہیں۔ مثلاً اگر یہودیت کی بات کو سچ مان لیا جائے کہ زمین فلیٹ ارتھ ہے، یعنی کہ بالکل ایک چپٹی زمین ہے، گول نہیں ہے، بیضوی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت میں جب جاپان میں رات ہے تو امریکہ میں دن کیسے ہو سکتا ہے؟ اور مزید یہ کہ اس وقت تقریباً 5000 کے قریب سیٹلائٹس دنیا کے گرد گھوم رہے ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے اور تصدیق کرتے ہیں کہ دنیا چپٹی نہیں بلکہ گول بیضوی شکل کی ہے۔ اسی طرح اگر عیسائیت کو مان لیا جائے تو ان کے مطابق اس کائنات کا وجود صرف 6500 سال پہلے آیا ہے، تو پچھلی ایپیسوڈ میں ذکر کیا ہوا GNZ11 کہکشاں سے روشنی ہم تک تو پہنچنی ہی نہیں چاہیے، کیونکہ اسے ہمیں پہنچنے تک 14.5 ارب سال لگے ہیں۔ اور عیسائیت کے مطابق 7ویں دن خدا کا آرام کرنا، جو کائنات کی تخلیق کے بعد تھک گیا تھا، ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ اس قدر وسیع اور عریض کائنات بنانے والا خدا تو بہت طاقتور ہے۔ یہاں پہنچ کر ناظرین یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ان تمام مذاہب اور فلسفوں کا علم محدود ہے۔ اور ناظرین، قرآن پاک کی سورہ ہود کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، جبکہ اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا، تاکہ تم کو آزما کر دیکھ لے تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 میں فرمایا ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ناظرین، یہاں پر رک کر میں اپنے تحقیقی سفر کے بارے میں اپنے سامنے آنے والے چند مشاہدات کے بارے میں ذکر کروں گا۔ ناظرین، ان مشاہدات کا تعلق قرآن مجید سے ہے، جس میں مجھے 4 جگہ اس آسمان کے ڈیزائن کے بارے میں پتہ چلا، 6 جگہ مجھے آسمانی مخلوقات کے بارے میں پتہ چلا، 3 مرتبہ آسمان سے اترنے والے رزق کے بارے میں قرآن پاک میں پتہ چلا، 6 جگہ آسمان کے راستے اور اس کے دروازوں کے بارے میں پتہ چلا، 2 جگہ آسمان کے ایموشنز، آسمان کے احساسات کے بارے میں پتہ چلا، 2 مرتبہ شیاطین اور جنات کے آنے جانے کا پتہ چلا، 3 مرتبہ اس میں اترنے اور چڑھنے والی چیزوں کے بارے میں پتہ چلا، 16 مرتبہ اس آسمان کے مقدر کا پتہ چلا، اور 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس عظیم و شان تخلیق کے بارے میں قسم اٹھائی۔ ناظرین، یہاں آگے بڑھنے سے پہلے ایک دلچسپ بات آپ سے میں ضرور شیئر کروں گا کہ قرآن پاک میں 7 جگہ یعنی 7 آسمانوں کی تخلیق کے بارے میں پڑھا۔ ناظرین، اب تک ہم آسمان دنیا یعنی پہلے آسمان کے بارے میں تفصیلاً بات کر چکے ہیں، جس کا ذکر پچھلی ایپیسوڈ میں اور اس ایپیسوڈ میں ہوا۔ یہاں پر ناظرین میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 کا ذکر کروں گا، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کیں،
پھر اوپر کی طرف توجہ فرمائی اور 7 آسمان استوار کیے۔ وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ ناظرین، 7 میں سے پہلے آسمان کا ذکر تو ہم پچھلی ایپیسوڈ اور اس ایپیسوڈ میں کر چکے، لیکن ناظرین یہاں سے آگے بڑھنے کے لیے ہمیں سائنس کے علم کو پیچھے چھوڑنا ہوگا، کیونکہ یہاں پر سائنس کی حد ہے۔ اس سے آگے سائنس ہمیں کچھ نہیں بتا سکتی، لہٰذا ہمیں آگے کے معاملات اور آگے کے اسرار ڈھونڈنے کے لیے قرآن پاک اور دیگر علوم کا سہارا لینا پڑے گا۔ ناظرین، اس آیت کے مطالعے سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے ہیں، لیکن ناظرین سائنس کے علم سے ان آسمانوں کی کھوج لگانا اور ان کی حدود جاننا بالکل ناممکن ہے۔ ناظرین، 14ویں صدی کے ایک معروف اسکالر حافظ جلال الدین سیوطی کی ایک کتاب السماء فی الحیات السمیہ میں مجھے ان آسمانوں کے بارے میں ایک بہت ہی ڈیٹیلڈ لٹریچر اور پڑھنے کو ملا۔ تو ناظرین، اب میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کارنر لائن یعنی کہ ان حدود کے پرے پرے ان باقی آسمانوں کی لامحدود وسعتوں میں کیا راز چھپے ہیں اور کیا اسرار ہمارے لیے پوشیدہ ہیں۔ ناظرین، ہمارے سروں کے اوپر شروع ہونے والی وسعتوں کی پہلی حد پہلا آسمان یعنی آسمان دنیا ہے، جو پانی کا بنا ہوا ہے، جس کا نام رقیہ ہے، اور شاید اسی پانی کی وجہ سے وہاں پہنچنے والے پر قرآن کی سورہ رحمان کے مطابق دھواں چھوڑے جانے کا ذکر ہے، اور معراج والی حدیث کے مطابق اسی پہلے آسمان میں حضرت آدم و حوا علیہ السلام رہتے ہیں۔ ناظرین، اسی پانی سے متعلق ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ رومن ایمپرر ہیراکلیوس یعنی ہرکیول نے امیر معاویہ کو ایک خط لکھا۔ اس نے کہا کہ مجھے ان چند چیزوں کے متعلق بتائیں جن کے بارے میں اکثر لوگ سوال کرتے ہیں، لیکن جواب مجھے آپ دور نبوی کی تعلیمات میں سے دیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خط حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا اور کہا کہ بہتر ہے آپ اس کے جواب دیں۔ اس خط میں ایک سوال تھا جو کہ مجرہ کے بارے میں تھا، تو حضرت ابن عباس نے جواب دیا کہ مجرہ آسمان کا ایک ایسا دروازہ ہے جو ان دونوں کی حد مفاصل ہے۔ فاصل رکاوٹ کی اس قسم کو کہتے ہیں جس میں سے کچھ بھی نہ گزر سکے، حتیٰ کہ حرارت بھی نہیں۔ اسی مجرہ کے بارے میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ یہ ایک جاندار نما آب ہے، یعنی کہ ایک ایسا پانی جو کہ زندہ ہے۔ ناظرین، حالانکہ اس روایت کی مجھے کسی دوسری جگہ تصدیق نہیں مل سکی، لیکن پھر بھی مان لیا جائے کہ اگر یہ روایت صحیح ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پہلا آسمان ایک ایسے پانی کا بنا ہوا ہے جو زندہ ہے، اور اس میں ایسے دروازے موجود ہیں جہاں سے کوئی بھی چیز بغیر اجازت کے گزر نہیں سکتی۔ اس کے اوپر دوسرا آسمان ہے جو موتیوں کا بنا ہوا ہے اور اس کا نام ازفلون ہے۔ ناظرین، اس روایت میں ذکر ہونے والے دروازے جو کہ پہلے آسمان کے ہیں، اور پھر اس کے پرے اس کے اوپر دوسرا آسمان جو کہ موتیوں کا بنا ہوا ہے، وہ دروازے کون سے ہیں؟ اور ناظرین، دوسرے آسمان سے اوپر تیسرا آسمان، پھر چوتھا آسمان، پھر پانچواں، چھٹا، ساتواں، اور پھر وہ عرش عظیم، اور پھر وہ طاقتور ہستی۔ ناظرین، اگلی ایپیسوڈ میں ہم ان اسراروں سے متعلق بات کریں گے۔ آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ، اور ناظرین اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا، اپنی آراء سے کمنٹس میں اظہار کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ نئی ویڈیوز آپ تک جلدی پہنچ سکیں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلی ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی۔